نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، آج میں علم فلسفہ اور فلسفی کا عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کے عقل و فہم کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا۔ خواتین و حضرات، علم فلسفہ ایک ایسا علم ہے جو کائنات میں موجود تمام چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس کے مطالعہ میں انسان و حیوان، زمین و آسمان، چرند پرند، چاند اور تارے، سمندر اور پہاڑ وغیرہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں، یہ علم ان سب کا مطالعہ ایک خاص زاویہ یعنی عقل و استدلال کے ساتھ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس علم کو ام العلوم کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اس علم کے حاصل کرنے والوں کو فلسفی یا فلاسفر کا نام دیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ تمام علوم کی ابتدا اسی علم سے ہوئی ہے۔ ہم جب بھی علم فلسفہ یا فلسفی کا ذکر کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں قدیم یونان کا مطالعہ کرنا ضروری ہوگا۔ قبل مسیح کے دور میں تمام بڑے بڑے فلاسفر تقریباً یونان میں ہی پیدا ہوئے، جن کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ اس زمانے کے مشہور فلاسفر تھیلا، میلاٹس، ارسطو، افلاطون، سقراط اور فیثاغورس تمام بنی نوع انسان کے لیے بلا تخصیص و مذہب و عقیدہ قابل صد تکریم ہیں اور بقائے انسانی کے آخری دم تک رہیں گے۔ فلاسفر حضرات کو ہر ایک چیز کی گہرائی تک پہنچنے کی ایک عادت ہوتی ہے۔ یہ عقل و بصیرت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ میرے ایک کلاس فیلو دوست اور میٹ نے ایک فلاسفر کی کہانی سنائی تھی جو مجھے آج بھی یاد ہے۔ وہ کہانی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے دوست نے بتایا تھا کہ ایک فلسفی صاحب ایک راستہ سے گزر رہے تھے۔ میں نے لفظ راستہ دانستہ استعمال کیا ہے کیونکہ تقریباً نصف صدی پہلے اس وقت سڑکوں کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن تھا یہ شہر، اور اسی راستہ کے دونوں اطراف میں مختلف دکانیں تھیں۔ فلاسفر صاحب حسب معمول سوچ میں گم سم، سر کو جھکائے شمال سے جنوب یا جنوب سے شمال پیدل جا رہے تھے۔ جاتے جاتے سڑک کے ایک طرف ان کی تیل نکالنے والے کولہو پر نگاہ پڑی تو دیکھا کہ ایک بیل اس کولہو پر جوتا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں گھنٹی تھی اور وہ چکر پر چکر کاٹے جا رہا تھا۔ ایک سخت محنتی شخص کے لیے کولہو کا بیل کی تمثیل بھی مستعمل ہے۔ فلاسفر صاحب وہیں رک گئے، بیچارے بیل کو چکر پر چکر کاٹتے دیکھتے رہے۔ فلسفی صاحب نے اس پر سوچنا شروع کیا کہ یار، بیل کا کولہو پر چکر لگانا تو سمجھ آ رہا ہے، تیل نکالنے کے لیے اسے جوتا گیا ہے، مالک کو اس بیل کے چکر کاٹنے سے اس کو اپنی مراد حاصل ہو رہی ہے، کیونکہ کولہو کی ایک جانب سے تیل اخراج کی ایک نالی بنائی جاتی ہے جس سے تیل نکلتا رہتا ہے، اور مالک اس نالی سے نکلنے والے تیل کی کنستر بھر بھر کر ایک ڈرم میں اسٹاک کرتا رہتا ہے۔ فلاسفر صاحب اس سارے عمل کو دیکھنے کے بعد انہیں خیال آیا، یار اس کے گلے میں کم و بیش کلو وزن کی گھنٹی کیوں باندھی گئی؟ ایک چلنے کی تھکاوٹ، دوسرے آنکھوں پر پٹی باندھنے کی تکلیف، اور تیسری یہ گھنٹی کی مشقت تو سمجھ سے باہر آئے۔ اس کے باندھنے کے فائدے اور نقصان کے بارے مالک سے دریافت کیا جانا ضروری ہے کہ آخر کس مقصد کے لیے بیل کے گلے میں یہ وزن ڈالا ہوا ہے۔ فلاسفر صاحب نے کولہو کے مالک کو بلایا اور پوچھا کہ یار، میں نے تیرے تمام کام کو سمجھ لیا ہے، لیکن یہ گھنٹی باندھنے کی وجہ یا کوئی جواز مجھے نہیں لگتا۔ آخر اس بے جان چیز پر آپ نے یہ اضافی بوجھ کیوں ڈالا ہوا ہے؟ مالک نے جواب دیا کہ جناب عالی، میرا ہر وقت کولہو پر موجود رہنا یا بیٹھنا ممکن نہ ہے۔ کبھی کسی کام کے لیے مجھے کولہو سے باہر جانا ہوتا ہے، یا اور بھی کوئی کام پڑ جاتا ہے، یا کسی گاہک سے بات کرنی ہوتی ہے۔ گھنٹی مسلسل بجنے سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا بیل رکا ہوا نہیں بلکہ مسلسل چل رہا ہے، لیکن اگر کبھی گھنٹی بجنا بند ہو جاتی ہے تو میں فوراً سمجھ جاتا ہوں کہ میرا بیل رک گیا ہے اور میرے کام میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ میں دوڑ کر آتا ہوں، بیل کو آواز دیتا ہوں اور ہلکی سی چھڑی مار کر اس کو پھر چلا دیتا ہوں تاکہ میرا کام جاری و ساری رہے۔
فلاسفر صاحب نے سمجھ لیا کہ گھنٹی بغیر مقصد نہیں، یہ بھی کسی مقصد کے لیے باندھی گئی ہے، لیکن انہوں نے پھر اچانک خیال سوچا اور مالک کو دوبارہ بلا کر کہا یار مجھے تو یہ تیری تدبیر صحیح نہیں لگتی۔ پوچھا جناب کیسے؟ فلاسفر صاحب نے جواب دیا فرض کرتے ہیں کہ یہ بیل سکون کرنے کو ٹھہر جاتا ہے اور اپنا سر بھی ہلاتا رہتا ہے، گھنٹی تو بجتی رہے گی اور آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ میرا بیل چل رہا ہے۔ آپ نے جس مقصد کے لیے گھنٹی باندھی وہ مقصد آپ کو حاصل نہ ہوا۔ اب مالک سمجھ گیا کہ بندہ تو مجھے عقل و بصیرت والا ہی معلوم ہوتا ہے، جو چلتے چلتے اس معاملہ کو اس گہرائی تک سوچنے پر مصروف ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا جناب عالی یہ بیل ہے، فلاسفر نہیں۔ جو بصیرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے یہ بیل بیچارہ اس بصیرت سے محروم ہے، اس لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ کوئی ایسا ٹرک استعمال کر کے مجھے دھوکہ دے گا۔ یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ عقل و بصیرت والے لوگ ہر بات اور ہر معاملہ پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور اسی گہری نظر اور گہری سوچ و بچار سے حاصل ہونے والے نتائج کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں، جو ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑے سود مند اور سبق آموز ہوتے ہیں۔ آج اسی پر اپنی ویڈیو کو مکمل کرتا ہوں، اگلی ویڈیو جلد لے کر حاضر خدمت ہو جاؤں گا، تب تک مجھے دیجیے اجازت اور اپنا رکھیے گا خیال۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل بزم سیاست کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنے میں کوئی تکلف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔